الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے متعلق بات کی تھی کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی مثال بیان کرتا ہے تو کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑی چیز کی مثال بیان کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر کہیں کھجور کی مثال دی ہے، کہیں مکھی کے متعلق بات کی ہے، کہیں غلام اور لونڈی کے متعلق بات کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا میں مچھر کی مثال بیان کروں یا کسی اور چیز کی مثال بیان کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ہے کہ ان مثالوں کو جب مومن سنتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جب کافر سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کو کیا اس کے اندر معاملہ ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اور ان کو ملانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ملانے سے بھی اعراض کیا، یعنی رشتہ داریوں کو، اور انہوں نے دنیا کے اندر فساد پھیلایا۔ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تم کس طرح اس کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اور اس کے بعد پھر اللہ نے مزید اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور زمین بھی اسی نے بنائی، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اس نے ساتوں آسمان کو بنا دیا، دنیا کے اندر کل کائنات کو بنایا، تو انسان تیرے لیے بنایا اور تمہیں صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ صفحہ نمبر 13 اور آیت نمبر 30۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بات کرنے لگے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا، فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا، اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی تھی اللہ کے اور فرشتوں کی، پھر آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پھر کیا معاملہ تھا، اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک، جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ۔ یہ خلیفہ اللہ کی طرف نہیں ہم اس کو منسوب کر سکتے، یہ دنیا کے لحاظ سے تھا، ایک فوت ہو جائے اس کی جگہ دوسرا آ جائے، ایک غائب ہو جائے اس کی جگہ دوسرا آ جائے، یا اتنا بڑا کام ہے کہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا، اس کا معاون بن جائے۔ لیکن جب معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اس کا معنی اللہ کی طرف کریں گے کہ اللہ کا نائب، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کبھی غائب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کسی معاملے کے اندر عاجز نہیں آ سکتا، وہ اکیلا سارے معاملات کر رہا ہے۔ تو یہ خلیفہ نسل در نسل، دادا، پھر بیٹا، پھر پوتا، یہ اس طرح مال کے وارث بنتے ہیں، اس مکان کے وارث بنتے ہیں، اس جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح ان کا معاملہ اس دنیا کے اندر چلے گا۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل، کیا تو اللہ بنائے گا، فیہا، اس دنیا کے اندر،
میں یفسدو جو فساد کرے گا فیہا اس دنیا میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا الدماء خون، قتل و غارت کرے گا، معاملات خراب کرے گا، ظلم اور فساد کرے گا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرے گا، اپنے حق لینے کی کوشش کرے گا اور دوسروں کی حق تلفی کرے گا۔ بعض ائمہ کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جن تھے تو جنوں کے اندر یہ معاملات پائے جاتے تھے، تو فرمایا یہ پہلے ہی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، انسانوں کو پیدا کرے گا، وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرتے رہیں گے۔ ہاں اللہ اگر تو اس لیے پیدا کرنے لگا ہے کہ تیری تعریف کی جائے، تیری تسبیحات بیان کی جائے، تو کہنے لگے وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَكَ تیرے لیے۔ اللہ تیری تعریف ہم کر رہے ہیں، تیری تسبیحات دن رات ہم کر رہے ہیں، اللہ اگر تو یہ مسئلہ ہے تو پھر ہم تیرے لیے کافی ہیں، اگر اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہے تو تو بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، فرشتوں کی تعداد، اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو فرشتوں کی پیدا کر رکھی ہے، یہ بات یاد رکھیے، اگر انسان اللہ کی تعریف نہ بھی کرے، اللہ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جو اللہ کی وقت اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے ساری میری تسبیحات بیان کر رہی ہیں، والطیر صافات یہاں تلک کہ ہوا کے اندر اڑنے والا پرندہ بھی میری تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن آپ اس کی تعریف کے کلمات کو پہچان سن سکتے نہیں۔ اور یہ فرشتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج کی رات میں اوپر گیا تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس طرح دنیا کے اندر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے نا، اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کے اندر 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ موقع مل جاتا ہے قیامت تک دوبارہ کوئی فرشتہ اس بیت المعمور کے اندر عبادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اتنی بڑی تعداد ہے میرے رب کی جو تسبیحات بیان کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کی ہر وقت تسبیحات بیان کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کو 4 کلمے بڑے ہی پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت کے اندر آئے، فرمایا تم اتنے ہی عاجز آگے ہو کہ ایک دن کے اندر تم 1000 نیکی نہیں کما سکتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح 1000 نیکی؟ فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، اللہ تمہیں 1000 نیکی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے اندر ایسا درخت لگ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو جا کر میری طرف سے پیغام دیجئے گا، اس جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، تم سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تمہارے لیے ایک پودا درخت جنت کے اندر لگا دیتا ہے۔ کتنا بڑا درخت ہے، 100 سال بھی ایک گھڑ سوار بھاگتا رہے اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں اللہ کی تسبیحات کرتے رہنا چاہیے۔ سفر کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اللہ کی تسبیحات کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرشتے کہنے لگے اللہ اگر تو تسبیحات کا معاملہ ہے، تعریف کا معاملہ ہے، تیری پاکیزگی بیان کرنے کا معاملہ ہے، تو اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو پیدا کرنے کی، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی، اس کی اولاد کو پیدا کرنے کی؟ اللہ فرمانے لگے قال، اللہ کہنے لگے انی بے شک اعلم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، خصوصاً فجر اور عصر کے وقت، صبح کے فرشتے جو ہیں فجر ٹائم چلے جاتے ہیں،
پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عصر تک رہتے ہیں، پھر عصر والے چلے جاتے ہیں، یہ اس طرح معمول چلتا رہتا ہے۔ عصر ٹائم آ گئے، فجر ٹائم آ گئے، یکے بعد دیگرے یہ فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں نا، حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اللہ فرشتوں سے ویسے پھر بھی پوچھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم میرے بندوں کو چھوڑ گئے ہو کس حالت میں؟ کہنے لگے اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب چھوڑ کے آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب کہ تم کہتے تھے کہ یہ دنیا میں فساد کریں گے، دیکھا کہ نہیں میرے بندوں کو، جب تم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تم ان کو چھوڑ کے آئے ہو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ میں ان انسانوں کو، اپنے بندوں کو کیوں پیدا کرنے لگا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وعلم، اب اللہ رب العالمین انسان کی فضیلت، اس بشریت کو نوریوں کے اوپر فضیلت دینے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، بنا لیا، روح پھونک دی، پاس بلایا۔ اللہ رب العالمین نے چند کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے، چند کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے، وہ آگے بات آ رہی۔ وَعَلَّمَ، سکھلائے آدم علیہ السلام کو، الاسماء، کچھ نام، کلہا، سارے نام اللہ رب العالمین نے سکھلائے۔ کون سے نام؟ یہی یہ انسان ہے، یہ گدھا ہے، یہ جانور ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، یہ سبزی، اس طرح کے نا ملتے جلتے نام سارے یاد کروا دیے۔ ثم، پھر عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا، یہ بعد میں تھی، جو بعد والی پڑھیں گے وہ پہلے تھی، یعنی فرشتوں کو سجدہ اللہ نے پہلے کروایا تھا۔ یہ بعض ائمہ اور مفسرین کا قول ہے، اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا پہلے حکم دیا تھا، اور نام اللہ نے بعد میں کہا بتلاؤ، لیکن میرا اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح معاملہ ہے۔ فرمایا ثم، پھر عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے اوپر، فقال، پس کہا اللہ رب العالمین نے، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے متعلق تم جانتے تھے؟ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ یہ جو آدم علیہ السلام تمہیں نام لے کے بتا رہے ہیں چیزوں کے، کیا ان ناموں کا تمہیں پہلے علم تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ لا علم لنا، نہیں ہے ہمارے لیے علم، الا ما علمتنا، مگر جو تم نے ہم کو عطا کیا۔ اللہ جتنا تو نے علم دیا نا، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنا کسی کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے، ہر انسان کو میرے رب نے علم دیا ہے، لیکن ایک محدود حد تک دیا ہے۔ فرمایا، فرشتے کہنے لگے، اللہ تو نے جتنا علم دیا ہے بس ہم نے اس علم کے حوالے سے بات کی ہے۔ انکا، بے شک، انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، تیرے ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم اس حوالے سے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آخری بات، قال، کہا اللہ رب العالمین نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان ناموں کی جو نام میں نے تمہیں یاد کروائے نا، ان ناموں کی خبر دو۔ فلما، پس جب، انبأہم، ان کو خبر دی نا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو، باسمائہم، ان ناموں کی، نام لے کے آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کی، یہ فلاں چیز اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں چیز اس کا یہ نام ہے، یہ چیزوں کے نام لیے۔ قال، تو اللہ رب العالمین کہنے لگے، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، انی، بے شک، اعلم،
میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب کی خبروں کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا میں جانتا ہوں، بہتر کہ تم جانتے ہو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کچھ۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی میں نے مخلوق پیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا، میرے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ قیامت والے دن ہم نے کب کھڑے ہو جانا ہے، قیامت کب قائم ہو جائے گی، یہ کسی کو علم نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہاں ایک عقیدے کی بات بھی آ گئی ہے۔ فرشتے اللہ کے بڑے مقرب ہیں، آسمانوں پر رہتے ہیں اور اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جتنے انبیاء اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر میرے رب نے مبعوث فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک نبی بھی غیب نہیں جانتا۔ اگر آدم علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو شیطان کے کہنے پہ اس درخت کا پھل کھاتے؟ اگر نوح علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے؟ اگر لوط علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو کبھی فرشتوں کو، جو انسانی شکل کے اندر فرشتے آئے تھے مہمان بن کے، کیا ان کی وجہ سے پریشان ہوتے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تو جب عصا پھینکا تھا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا؟ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس عصا سے، اس اژدہے سے ڈرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو کوئی ایسے معاملات ہوتے، سولی پہ لٹکایا جاتا یا کوئی ایسے معاملات بن جاتے؟ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو جب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا تھا تو نبی علیہ السلام 40 دن تک پریشان رہتے۔ لہٰذا دنیا کے اندر میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، نہ انسان، نہ ہی فرشتے، نہ ہی جن، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے میرے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف میرا رب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری چابی میرے اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے متعلق اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جس بندے نے یہ 3 باتیں کہیں، تم اس کی بات سن کے کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ اس میں سے نمبر 1 نبی اسلام کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ نبی اسلام نے چند باتیں بیان کر دی ہیں، چند باتیں بیان نہیں کی، مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا یہ، کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کل کی خبر جانتے ہیں، کل کی بات کو جانتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے، اعلم، میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب کی خبروں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا کے کرتے ہو۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ غیب کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر کو جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی ظاہر بات کر لے، پوشیدہ بات کر لے، اونچی آواز سے بول لے یا آہستہ آواز میں بول لے، اللہ کے ہاں سارے معاملات برابر ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بات کی ہے، آگے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کیا حکم دیا اور آگے سے کیا معاملہ بنا، یہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کی تعریف اور اس کی پاکیزگی کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔